گرامی قدر حضرات، آخری جملے عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ دیکھو اے امت، مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت نہ دینا، اور جس شخص کو میں نے دیکھا پایا کہ وہ مجھے ان پر فضیلت دیتا ہے تو میں اسے بہتان کی حد لگاؤں گا، افتراء کی حد لگاؤں گا. لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدہ حد المفتری. میں اسے بہتان کی حد لگاؤں گا جس نے مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دی. میں نے پا لیا تو میں حد لگاؤں گا. اس حدیث کو میں نے بھی بہت سنایا، آج بھی سنا دیا، ٹھیک ہے، لوگ بھی سناتے ہیں. لیکن میری مسجد میں بیٹھا ہوں، 20 محدثین سے یہ بات ہوئی، حدیث پڑھانے والے. میں نے ان سے یہ کہا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ فرمان ہے، یہ بھی امام احمد بن حنبل نے نقل فرمایا، سندیں بھی متعدد ہیں، اور بھی محدثین نے اس کو نقل کیا ہے. لیکن میں ایک سوال آج بھی امت کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اور میرا اس پر ایمان ہے، بلکہ میں جو حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا قائل ہوں، مولا علی کی وجہ سے ہی قائل ہوں، کہ میرا ایمان ہے. لیکن ایک سوال ہے حدیث کے طالب علموں سے کہ وہ تو پاک نفس لوگ تھے، ویسے بھی کوئی معقول آدمی ہو، شریف ہو، حسد نہ کرتا ہو، اس سے اپنے سے بڑوں یا پہلوں کے لیے جو فوت ہو جائیں سوال ہو کہ وہ کیسے تھے، تو وہ جواب کیا دے گا؟ آپ کی خیال میں کیا جواب دینا چاہیے اس کو؟ ہو شریف ہو، اگر اس سے پوچھا جائے گا تو کیا کہے گا کہ نہیں وہ تو کچھ نہیں تھے، میں ہوں سب کچھ. یہ آپ کہہ کے دکھا دیجئے، اگر آپ شرفاء کی اولاد ہیں تو آپ کہہ کے دکھا دیجئے. بندے بھی بڑے ہوں، پیش رو ہوں، کلاس فیلو ہوں، گزر چکے ہوں، قبر میں ہوں، صحابی ہوں، مومن ہوں، فیض یافتہ ہوں حضور سے. میں پوچھتا ہوں یہ بزرگ جو بھی گزر گئے، اچھے ہوں، نیک ہوں، مومن ہوں، آپ بعد میں آئے ہیں، آپ سے پوچھا جا رہا ہے، تو آپ بتائیے ایک شریف آدمی کو کیا کہنا چاہیے؟ غور فرمانے کا مقام ہے یہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے جو فرمایا صرف شرافت میں کہہ دیا، نہیں، علی علی ہے، یہ کوئی کشید نہ کرے اس سے بات. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا. دوسری جو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ حضرت علی سے ہی کیوں پوچھتے تھے؟ محمد بن حنفیہ نے کہا، بخاری نے لکھ دیا، بھائی مانتا ہوں، میں مانتا ہوں بیٹے نے پوچھا تب بھی باپ نے یہ کہا. تو بیٹے کو کیا سکھاتے وہ کہ تو بڑا بنا کر؟ علی مولا اپنے بیٹے کو تکبر نہیں سکھاتے. کوئی باپ بھی سکھائے گا اپنے بیٹے کو یہ بات تو وہ کیسے سکھاتے؟ یہ بات کیسے سکھاتے؟ اب توجہ ہے آپ کو؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی صحابہ کرام تو 1,00,000 ہیں اور اس نہیں پوچھتے، اور خود بتاتے پھر رہے ہیں، پوچھتے نہیں، لوگ خود بتا رہے ہیں، قلنا، ہم کہتے تھے، ہم یہ ترتیب رکھتے تھے. اور بھئی آپ سے پوچھا کس نے؟ ان کو کیوں پوچھتے ہیں؟ کبھی سلمان فارسی پوچھیں ان سے، کبھی جابر بن عبداللہ ان سے پوچھیں، کبھی اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ پوچھیں. کیوں پوچھیں؟ اس کا مطلب ہے پوچھنے والے ان سے اس لیے پوچھتے تھے کہ کچھ سمجھتے تھے. اور کرو، ورنہ ان سے کیوں پوچھتے؟ ان سے پوچھے یہ کون افضل ہے؟ تو آپ تو علی ہیں. میں جب یہ کہہ چکا ہوں کہ کوئی عقل مند بھی دوسروں کو ڈیمیج کر کے اپنے بارے میں یہ کہے گا کہ میں بڑا ہوں، تو امت پوچھے گی کہ عرفان شاہ یہ جو ترتیب بنا لی تم نے تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا تم کیا کرو، سیدھے راستے پر رہو. علی مرتضیٰ جب اپنے پہلوں کی بڑائی مانتے ہیں تو تم 15ویں صدی میں پیدا ہو کر صرف یہ قول نقل کرتے رہتے ہو کہ وہ اپنے پہلوں کو بڑا مانتے ہیں، اور 15 صدیوں میں علی کے بعد کوئی علی جیسا ہے تو
تو پھر سیدھے مرو تم بھی، تو علی کی افضلیت کو تسلیم کرو امت پر، ان کی بھی شرافت کا ثبوت دو اور اپنے ایمان کا بھی ثبوت دو۔ علی تو علی ہے، وہ مستعلی نہیں ہے، اپنے آپ علی نہیں بنا، اپنے آپ بنا ہوتا تو کہتا میں ہی بڑا ہوں، کیونکہ علی ہے نا، مستعلی تو نہیں ہے نا، وہ علی ہے، اور علی علی ہوتا ہے اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول علی بناتا ہے۔ جی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی، اور وہی حدیث کہ جو بخاری کے اندر بھی موجود ہے، ابن ابی شیبہ نے مصنف کے اندر اپنی اس کو ذکر کیا، اور باقی کتب کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے کہ ابن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، اپنے والد محترم سے پوچھا، تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر، سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو ہستیوں کا نام لیا۔ اب عرفان شاہ صاحب یہ حدیث پیش کر کے عوام کا دھیان کس طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہمارا تفضیلی کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا، اس تفضیلی نے بھی اس حدیث کے جواب میں، کیونکہ ہم نے بھی یہ حدیث پیش کی کہ مولا علی خود جب ان کو افضل کہتے ہیں تو تم کیوں نہیں مانتے، تو اس نے بھی وہی دلیل کو رد کرنے کے لیے وہی حربہ اپنایا جو آج عرفان شاہ صاحب اپنا رہے ہیں۔ اس نے بھی یہی کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شرافت ہے، عجز و انکساری ہے۔ ہم نے اس وقت بھی جواب دیا تھا، آج بھی میں اشارتاً اس کو ذکر کرتا جاؤں گا۔ میں یہاں پر کوئی آپ کے سامنے کوئی دلائل کے انبار یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں رکھوں گا کہ عرفان شاہ صاحب نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں الفاظ بولے ہیں، ان الفاظ کو سن کر آپ بھی سمجھیے گا کہ اب یہ بندہ جب اس مقام تک پہنچ گیا ہے تو اب آگے اس کو کہاں جا کر سمجھایا جائے، کون سی دلیل دی جائے کہ جب ان کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کی دلیل نہ رہی تو پھر اب انہوں نے کیا کہا کہ اگر کوئی شریف اور اسے پوچھا جائے کہ تم سے پہلے جو حضرات گزر چکے ہیں وہ تمہارے کلاس فیلو بھی ہیں اور وہ تمہارے بڑے بھی ہیں، وہ قبر میں بھی پہنچ چکے ہیں، تو ان کے بارے میں ایک شریف بندہ کیا کہے گا؟ اور آگے لوگوں سے بھی پوچھا کہ اگر آپ کے اندر شرافت ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی شرافت کے لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل کہتے ہیں۔ پھر اپنے ہی بیان میں خود یو ٹرن لے کر یہ کہا کہ نہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف شرافت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افضل کہا۔ تو جب یہ بات آپ نے کر دیا تو پھر آگے حدیث سے آگے جو آپ اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی توجہ میں اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ لوگ صرف حضرت علی سے کیوں پوچھتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ لوگ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، وہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں پوچھتے، حضرت عمر سے بھی پوچھا، باقی صحابہ سے بھی پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی یہی فرمایا کہ اگر تم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل نہ مانا تو پھر تمہیں بھی میں سزا دوں گا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت عمر نے بھی وہی نام لیا، حضرت علی سے پوچھا حضرت علی نے بھی وہی نام لیا، اور باقی صحابہ کا بھی اس پر اجماع تھا، جو بخاری کی حدیث پیش کی جاتی ہے، اور آگے آئمہ نے بطور دلیل اس کو پیش کیا ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور آپ نے تو اس پر جو ہے وہ یہ لفظ بھی بول دیے معاذ اللہ کہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ صحابہ کرام تو 1,00,000 ہیں، یعنی پیچھے آپ نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ حضرت علی سے ہی کیوں پوچھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں عرفان شاہ صاحب، وہ دیکھیں ذرا آپ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ پوچھا کرتے تھے تو صرف ان سے ہی کیوں پوچھا کرتے تھے؟ آخر کچھ سمجھتے ہی تھے نا۔ اب آپ کے ان لفظوں کو کیا سمجھا جائے کہ کیا سمجھتے تھے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لحاظ سے جس حدیث کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ نے تو وہاں پر یہ الفاظ بول دیے کہ حضرت علی سے لوگ پوچھتے تھے، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو 1,00,000 ہیں، اوروں سے نہیں پوچھتے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اوروں سے نہیں پوچھتے، حضرت علی سے ہی پوچھتے ہیں، تو اوروں سے نہیں پوچھتے اور خود بتاتے پھر رہے ہیں معاذ اللہ۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں زبان ہے عرفان شاہ صاحب کی۔ تو اب بندہ کیا کہے، ان کو کیا سمجھائے، کیا دلیل دے ان کو؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اوروں سے نہیں پوچھتے، خود بتاتے پھر رہے ہیں کہ قلنا، ہم کہتے ہیں، ہم یہ ترتیب رکھتے ہیں۔ او بھائی، آپ سے پوچھا کس نے ہے معاذ اللہ؟ تو ہم آپ سے پوچھیں 15 صدیوں کے بعد آ کے آپ سے ہم پوچھیں کہ آپ بتائیں
کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے پوچھیں؟ اور آپ نے جو الفاظ استعمال کیے کہ کیا کوئی شریف آدمی اپنے پہلوں کے لیے اگر اس کے اندر کوئی شرافت ہو تو ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے، کیا اپنے آپ کو ان سے افضل کہہ سکتا ہے؟ آپ نے جو حدیث کا توڑ مڑوڑ کر مفہوم پیش کرنے کی کوشش کی، تو میں آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ کیا کوئی شریف آدمی جس کے اندر شرافت ہو ذرہ برابر بھی، تو کیا صحابہ کرام کے بارے میں وہ یہ الفاظ استعمال کر سکتا ہے کہ آپ سے کس نے پوچھا ہے؟ صحابہ کے بارے میں ذرا ہوش کریں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ نے 3655 نمبر حدیث ہے، اور امام بخاری نے فضیلت جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں پہلی حدیث لائے ہیں وہ یہی ہے کہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ کننا نخیر بین الناس فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم جو ترتیب رکھتے تھے سرکار کے زمانے میں، اور یہ حدیث تقریری بنتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ابو بکر صدیق کو سب سے افضل کہا جائے تو سرکار خاموشی سے سن لیں، یہ حدیث تقریری بنتی ہے۔ اور آپ نے بھی آگے جا کے جو کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور پر کچھ اثرات دیکھے تو آپ نے پوچھ لیا کہ علی کیا آپ کو میری خلافت پسند نہیں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیونکہ انہوں نے شریعت سکھانی تھی، آپ کی طرح انہوں نے شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا تھا، انہوں نے تو شریعت سکھانی تھی اور شریعت سکھائی، عقیدہ بتایا، اللہ کی چاہت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بتائی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کے لحاظ سے آپ کو ہمارا امام بنایا تو میں دنیا کے لحاظ سے کیسے آپ کو تسلیم نہ کروں؟ تو یہ دلیل ہے وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ حضرت علی کے سامنے شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی ہے، آپ کے سامنے عقیدہ کھڑا ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ نے وہ جواب دیا تھا۔ اور باقی جو آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اپنے بیٹے کو تکبر سکھا سکتے تھے، یہ تو تکبر ہے۔ تو معاذ اللہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہیں گے، جو سرکار نے اپنے لیے کہا کہ میں رسولوں کا بھی سردار ہوں اور سارے اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اب آپ کا یہ فارمولہ کہاں جائے گا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے تو پھر کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے سے بڑے ہیں اور پہلے قبروں میں بھی جا چکے ہیں، ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ان سے افضل ہوں، جبکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کیونکہ آپ افضل ہیں تو سرکار نے فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ سرکار نے وہ الفاظ بولے ہیں اپنے لیے کیونکہ سرکار افضل ہیں۔ تو پھر آگے جا کے آپ نے کہا کہ امت پوچھے گی عرفان شاہ یہ جو ترتیب بنا لی تم نے تو ہم کیا کریں؟ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ تم سیدھے راستے پر رہو۔ علی المرتضیٰ جب اپنے پہلوں کی بڑائی جو ہے وہ مانتے ہیں تو تم 15ویں صدی میں پیدا ہو کر صرف یہ قول نقل کرتے ہو کہ وہ اپنے بڑوں کو مانتے ہیں۔ 15ویں صدی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوئی علی جیسا ہو تو پھر سیدھے مرو۔ یعنی 15ویں صدی والوں کو مخاطب کر کے عرفان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کوئی حضرت علی جیسا ہو تو پھر بتاؤ، تو اگر نہیں ہے تو پھر سیدھے مرو اور تم بھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت تسلیم کرو امت پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوئی بھی جتنے بڑے مرضی مرتبے تک پہنچ جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر لمحہ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوئی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور باقی جو عقیدہ امت کا ہے، اہل سنت کا ہے، وہ یہی ہے کہ امت میں سب سے افضل ترین شخصیت وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر آپ بات کرتے ہیں تو میں بیان کر چکا کہ امت کا، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی کے بعد کوئی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی سب سے افضل ہیں، لیکن امت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ترین شخصیت، یہ اجماعی عقیدہ اور قطعی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے تو ہمیں شریعت سکھائی، ہمیں عقیدہ بتایا، ہمیں دین اسلام میں رہ کر شریعت کا پابند بنایا کہ شریعت وہ یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت ہے، اللہ کی یہ چاہت ہے۔ اور آپ پتہ نہیں کس کی چاہت پر عمل پیرا ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں، چونکہ آپ ہمارے اساتذہ کے بھی آگے استاد ہیں تو ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، وگرنہ آپ نکل تو بہت دور چکے ہیں، اہل سنت سے بہت دور نکل چکے ہیں، اور آپ وہ جو احادیث پیش کر کے
بڑے بڑے آئمہ افضلیت کی دلیل اس سے ثابت کرتے رہے، آپ آج اس کے معانی کو توڑ مروڑ کر کہاں سے کہاں وہ جو تفضیلی بیان کرتے ہیں آپ نے وہ بیان کرنا شروع کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔